جناب کے ایچ خورشید کی زبانی قائد کے سیاسی سفر اور ماؤنٹ بیٹن کے کردار کا حال بیان کر رہے تھے۔ جناب خورشید کہتے ہیں، ماؤنٹ بیٹن کی ضد اور عناد کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کی گئی تو اس نے امرتسر کے مسلمانوں کی اکثریتی تحصیلوں، فیروز پور کے مسلمانوں کی اکثریتی تحصیلوں اور گرداسپور کے علاقے کو ریڈ کلف ایوارڈ کے منافی اور برعکس پاکستان سے نکال کر ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ دراصل یہ بات ماؤنٹ بیٹن کے عناد کی وجہ سے ہوئی، ورنہ اول ذکر بات ہوتی تو سکھوں کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا، اور اگر پورا پنجاب پاکستان میں آ جاتا تو سکھ برادری کو کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آتی، لیکن کانگریس کو یہ بات قبول نہ تھی۔ اگر پورا بنگال چلا جاتا تو پھر کانگریس کو آسام میں بھی خطرہ نظر آتا۔ دوسری طرف کانگریس نے سکھوں کو بھی بھڑکایا ہوا تھا، کیونکہ انگریزوں اور کانگریس کی یہ ملی جلی سوچ تھی کہ پاکستان زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اس کو پہلے اتنا کاٹو کہ وہ زیادہ دیر اور زیادہ کمزور ہو جائے۔ تاہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ ناپاک کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ جناب خورشید کہتے ہیں کہ آخر ماؤنٹ بیٹن کی بات میں وزن کیا تھا؟ قائد اعظم کی کامیابی کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے پہلے تو اپنے مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے منوایا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، اور جب ان کے نظریے کی ایک فلسفیانہ بنیاد پڑ گئی تو پھر کہا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت قوم کے لیے ایک وطن ہونا بہت ضروری ہے، کوئی بھی قوم بے وطن نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جمہوریت کے اصول میں وطن وہی ہوگا جہاں تمہاری اکثریت ہوگی۔ اس طرح قائد اعظم نے ان تین اصولوں کو مد نظر رکھا اور قوم، وطن اور جمہوریت کی بنیاد پر انہوں نے برطانیہ کے تمام بڑے بڑے قانون دانوں کو لاجواب کر دیا، مگر ماؤنٹ بیٹن نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ چوہے کی طرح کتر کر پاکستان کے نقشے میں بددیانتی کر دی۔ جناب کے ایچ خورشید نے اپنی کتاب میں مسئلہ کشمیر پر شیخ عبداللہ اور قائد اعظم کی ملاقاتوں کے حوالے سے ایک بہت اہم مسئلے پر روشنی ڈالی، جو آج مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، شیخ عبداللہ نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، یا تو وہ قائد اعظم سے یہ کہتے کہ صاحب میں مسلمانوں کو واقعی ایک قوم کے طور پر قبول کرتا ہوں اور کشمیر کو پاکستان میں آنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اگر شیخ صاحب کو تھوڑی سی لالچ دیتے تو وہ ادھر آ جاتے، میری نظر میں وہ شیخ عبداللہ کو نہیں جانتے۔ شیخ صاحب کا اپنا ایک نظریہ تھا، وہ کانگریس میں تھے اور خود کو نیشنلسٹ مسلمان کہتے تھے۔ بات یہ تھی کہ مسلمان انگریزوں کے زمانے میں اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان تھے، انہیں یہ احساس تھا کہ ہم علیحدہ قوم ہیں، ہمارا ایک وجود ہے، حیثیت اور حیت ہے، اور ہمارا جو ایک تشخص ہے اسے کس طرح سے قائم کیا جائے۔ لیکن چونکہ سب کے سب بطور ہندوستانی مانے جاتے تھے، اس لیے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں۔ جب قیام پاکستان کا خیال سامنے آیا تو مسلمانوں میں دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کا تشخص اسی طرح محفوظ رہ سکتا ہے جب ان کا ایک علیحدہ وطن قائم ہو جائے۔ دوسرا طبقہ یہ موقف پیش کرتا تھا کہ صاحب ہندو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم مسلمان اور دلیر لوگ ہیں، کیا ہم ہندوؤں سے ڈر جائیں گے؟ لہذا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، ہم اچھی طرح سے ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ شیخ عبداللہ کا خیال یہ تھا کہ پاکستان بن ہی نہ سکے گا۔ اس زمانے میں یہ زبردست پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان ایک دیوانے کا خواب ہے۔ خود مسلم لیگ کے اندر بعض لوگ ایسے تھے جن کا خیال تھا کہ شاید پاکستان کا نعرہ محض سودے بازی کے لیے ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم 1944 میں شیخ عبداللہ کی دعوت پر بھی کشمیر میں گئے تھے، اور وہاں ان کی 6-7 ملاقاتیں بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی تھیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے شیخ صاحب سے کہا، دیکھو شیخ عبداللہ، جتنی تمہاری زندگی ہے اس سے زیادہ عمر میں نے سیاست میں گزاری ہے، میں بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ گزار چکا ہوں، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے۔ مگر شیخ عبداللہ کا نظریہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، میری سیاست الگ ہے اور آپ کی سیاست الگ۔ چنانچہ 1944 کے بعد شیخ عبداللہ نے خود ہی انکار کر دیا، تو اس کے بعد کوئی موقع ہی نہیں آیا کہ شیخ صاحب کو اپنے ساتھ ملایا جا سکے۔ جناب خورشید کہتے ہیں، ایک مدت تک یہ پوزیشن رہی کہ اگر آپ مقبوضہ کشمیر میں جائیں تو وہاں 14 اگست کو لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان ہاکی، فٹ بال یا کرکٹ کا میچ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں،
وہاں کے لوگوں کا جذباتی لگاؤ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور شیخ عبداللہ کے ساتھ کانگریس حکومت نے جو برتاؤ کیا، یعنی پہلے اس سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ کشمیر کو آزاد رکھا جائے گا اور وہاں پر ایک ریاستی صدر اور وزیر اعظم ہوگا، نیز یہ کہ وہاں پر ہندوستان کا آئین لاگو نہیں ہوگا، ہندوستان کی سپریم کورٹ اور وہاں کے پبلک سروس کمیشن کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مگر بعد میں کانگریس حکومت نے آہستہ آہستہ ان سے تمام چیزیں چھین لی، حتیٰ کہ بعد میں روزمرہ کے ریاستی امور میں مداخلت کی جانے لگی۔ لہذا شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو ایک روز یہ بات ماننا پڑی کہ ہندو ذہن بالخصوص کانگریس حکومت کے بارے میں قائد اعظم ہمیشہ سے صحیح اور 100% درست رائے رکھتے تھے، اور ہندو اور مسلمان واقعی دو قومیں تھیں جو کبھی ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی تھیں، نہ مل کر امن و سکون سے رہ سکتی تھیں۔